اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 کا صفحہ 2 میں اشارہ ڈی پڑھنا ہے ہمیں، یعنی آج ہم دوسرے صفحے کا آخری اشارہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو پہلے 5 صفحات جو پہلے پارے کے ہیں، پہلا پاؤ، اس میں سورۃ الفاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی پہلی کتنی آیات ہیں؟ میں روز ہر کلاس میں بولتی ہوں، ہم روٹین میں اس کو سننے کے عادی ہیں، لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید غیر ضروری باتیں ہیں جو سبق شروع ہونے سے پہلے یا بعد میں بتائی جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلی 37 آیات ہم قرآن کورس 2 میں پڑھتے ہیں۔ اس کے مرکزی مضامین جو ہیں پہلے 5 صفحات کے، وہ ہیں ہدایت اور حضرت آدم علیہ السلام، جبکہ ذیلی مضامین ہیں متقین، کافرین، منافقین اور دعوت قرآن۔ یہ چاروں مضامین ہیں اس کے 4 صفحات کے۔ 5ویں صفحے پہ حضرت آدم علیہ السلام کا بطور پہلے انسان کے ہدایت دینے سے متعلق آیات ہیں، اور ان میں بھی ہم ہدایت کے ضمن میں جو متقین کا موضوع پڑھ چکے ہیں، کافرین پہ بات ہو چکی ہے، منافقین کا موضوع جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے، اس پہ آیات ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ان چیزوں کو غور سے سنا کریں، یہ بے مقصد اور اضافی معلومات نہیں ہے۔ قرآن فہمی ہے نا، تو قرآن فہمی کے لیے ان چیزوں کی بہت اہمیت ہے، یہ ہمیں کام آئیں گی، اور ویسے بھی ان سے متعلق کوئی نہ کوئی سوال بھی کہیں پہ پوچھا جا سکتا ہے۔ قرآن کورس 2 کے پہلے جو 5 صفحات ہیں پہلے پارے کے، وہ ہم نے اس طرح 5 انگلیوں پہ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، تقسیم کیے ہوئے ہیں، اور اس طرح پھر ہم ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے پوائنٹرز کا نام دے دیتے ہیں ہر حصے کو۔ تو پہلا صفحہ جو ہے اس کے پہلے 4 پوائنٹرز جو ہیں، یہ کون بولے گا؟ رابعہ ہاشمی۔ میں بولوں؟ جی، السلام علیکم۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا بولوں؟ جی دوسرا بولوں؟ جی دوسرے پیج بتائیے، کو جی 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 کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، دو رخے۔ جی ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آج ہمیں کیا پڑھنا ہے، سب بتائیں آج ہمیں دو کیا رخے۔ پڑھنا ہے؟ دو رخے، دو ٹھیک ہے، رخے۔ آج ہمیں دو رخے والا ٹاپک پڑھنا ہے، اور شارٹ پوائنٹرز تو آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات ہیں، اور دوسرا جو پیج ہے اس کے بھی شارٹ پوائنٹرز ابھی دیکھتے ہیں ہم۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف ہم پڑھ چکے ہیں۔ چوتھا پوائنٹر ہے دو رخے، اور یہ ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے، یعنی دو رخے وہی منافقانہ طرز عمل جو ہوتا ہے، تو یہی منافقین ہی کا ذکر چل رہا ہے، فسادی اور بے وقوف بھی یہی تھے اور دو رخے بھی یہی ہیں۔ تو یہ اس کے ڈیٹیل پوائنٹر ہیں جو ابھی سسٹر نے بولے، اور اس کے مختصر اشارے ہیں، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ آج کے پوائنٹر کا تعارف ہے دو رخے، آیت نمبر 14 اور 15 ہمیں پڑھنی ہے، جس کا موضوع ہے دو رخے۔ دو رخے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے کہ منافقین فسادی اور بے وقوف ہیں، اگرچہ وہ خود کو اصلاح پسند اور ہوشیار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلسل ان کی اخلاقی بیماریوں کو بیان کر رہا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کے اصلاح پسند اور ہوشیار اور ذہین اور چالاک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ اصل میں مختلف قسم کی بیماریوں کا، نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں۔ آج کی آیات میں اصل میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملے گا کہ منافقین دو رخے ہوتے ہیں اور مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں، یہ سرکشی ہے نا، اور زیادہ بڑھاتا جاتا ہے۔
اور پھر تیسری بات کیا کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں، یہ ان کی سزا ہے۔ تو آپ نے جب متقین کا ذکر پڑھا تھا تو وہاں ان کی کامیابی کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی وہ ان کا انعام تھا۔ تو جو کافرین ہیں ان کا جب ذکر آیا تو ان کی سزا کا ذکر ہوا کہ دنیا میں کیا سزا ملے گی، آخرت میں کیا ملے گی۔ پھر جب منافقین کا تذکرہ ہوا تو وہاں بھی بتا دیا گیا کہ ان کی دنیا میں کیا سزا ہے اور آخرت میں کیا سزا ہے۔ اب انہی منافقین کے ذکر کو آگے لے کے جب چلے ہیں تو یہاں دوبارہ ان کی بیماری اور دنیا میں جو بیماری ہے اور پھر بعد میں جو انہیں سزا ملے گی یا جو انجام ہوتا ہے اس پہ بات ہو گئی کہ سزا ان کی کیا ہے۔ قرآن کو سیکھنے میں دو قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کون کون سے؟ الفاظ کے معنی اور گرامر، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے الفاظ کے معنی، دوسرا ہے گرامر۔ تو جو الفاظ کے معنی ہیں اس چیلنج کا ہم کیسے سامنا کرتے ہیں؟ اشارات اور فکروں سے۔ ہاں جی، اشارات سے، یہ جو ہم ہاتھ پہ بولتے ہیں نا، اشارات سے، اور پھر فکروں سے، جنہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اللہ یستہزئ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا، تو یہ فکرے ہیں۔ اور جو گرامر والا چیلنج ہے وہ ہم کیسے اس کا حل نکالتے ہیں، کیسے اس عربی بول چال ٹی اور پی ٹی آئی پی آئی سے۔ ہاں جی، ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ گرامر میں آپ نے نوٹس کیا نا کہ ایسے ایسے ہم باقاعدہ ہاتھوں سے ہر چیز کا اشارہ کرتے ہیں، اور عربی بول چال جو ہم ڈائیلاگ کرتے ہیں۔ تو قرآن واقعی آسان ہے۔ دیکھیں قرآن کو سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے کتنی ساری چیزیں ہیں، مختلف لوگ، مختلف علماء، مختلف ادارے غور و فکر کرتے رہتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، پھر ہمارے لیے وہ مختلف قسم کی چیزیں، مختلف قسم کی آئٹمز، ڈیوائسز، سہولتیں، کانسیپٹس اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں نکال کر لاتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں کہ قرآن کو سیکھنا آسان ہو۔ تو اتنی ساری نعمتیں موجود ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اب ہم کسی سسٹم کو ہی لے لیں، یہ جو قرآن کورسز ہم الفلاح اور انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے تحت کرتے ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ابھی صرف پہلا لیول کمپلیٹ کیا ہوا ہے، لیکن اتنی برکت ہے کہ ہمیں اب کتنے الفاظ سیکھنے پڑتے ہیں؟ 2 1 3 3 1، یعنی یہ ہر لائن میں بس اتنے ہی الفاظ ہیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے نئے ہیں، حالانکہ ہم قرآن کے ابھی دوسرے صفحے پہ ہیں، ہم نے ابھی پہلے صرف ایک مرحلہ مکمل کیا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں الحمدللہ اتنے سارے الفاظ جو ہیں سمجھ آتے ہیں، تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے۔ ہر سطر میں ہمارے لیے تقریباً 3 ہی نئے لفظ ہیں جنہیں ہم نے سیکھنا ہے، اور 3 نئے الفاظ کو سیکھنے کے لیے بھی ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے ایک آسانی سوچ کے ہمیں بتائی ہے کہ آپ 3 فکرے یاد کر لیں، اس طرح آپ کے لیے الفاظ کے معنی کو یاد رکھنا آسان ہوگا۔ تو فکرہ پہچاننے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اسے ہلکا سا کلر کیا ہوا ہے، جب بھی آپ نیا فکرہ دیکھیں آپ اس کو 2 دفعہ دہرائیں، پریکٹس کریں ترجمہ کے ساتھ، آپ کو انشاءاللہ نئے الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے۔ تو اب ہم باقاعدہ شروع کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 14 ہے، سوری میری طرف اذان ہو رہی ہے، میں اپنا مائک آف کرتی ہوں، اور ڈار صاحب آپ تلاوت کیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا على شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا اور جب وہ ملتے ہیں الذین لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لا چکے، وإذا خلوا اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں ساتھ شیاطینہم اپنے شیطانوں کے قالو تو وہ کہتے ہیں ان معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن اور ہم تو بس مستہزئون مذاق کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم ورڈ بائی ورڈ لیتے ہیں۔ وَإِذَا، یہ مطلب تو آپ کو یاد ہو چکا ہے، وا اور اذا جب، ٹھیک ہے۔ سم ٹائمز یہ بھی، سم ٹائمز نہیں، ہمیشہ ہی اس بات کو ایکسپیکٹ کیا کریں کہ جب اذا کا لفظ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو۔ یہ جو اذا
کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ آپ کو کوئی چیز ریمائنڈ کروانے کے لیے ہی لکھا جاتا ہے، گو کہ اس میں یہ اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا یاد کرو، لیکن یہ ایک سمبل ہے کسی ریمائنڈر کا. جیسے کل ہم نے ایک لفظ پڑھا الرٹ الا. الا الرٹ پڑھا کرنے تو کے لیے. کسی کو کچھ کہنے، مائک آف رکھے. الا ہم نے پڑھا، الا تھا الرٹ رہنے کے لیے نا، خبردار. تو اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے لیے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ خوب سن لو اور سمجھ لو اور مان لو، ٹھیک ہے، یہ خبردار ہو جاؤ. تو اذا بھی جو ہے اس کا مطلب ویسے تو جب ہے، لیکن اس میں ریمائنڈر ہوتا ہے. وَإِذَا اور جب، لقو لقو وہ ملے، ٹھیک ہے. لقو ویسے تو ہوتا ہے لقا، لقو، ٹھیک ہے، لقو وہ ملے، وہ سب ملے. اب اذا اگر اس کے ساتھ شامل ہو گیا ہے تو اٹ مینس کہ اس کو ہم مضارع میں چینج کر لیں گے اس کے مطلب کو. ویسے تو لقو ماضی والا لفظ ہے، لیکن جب یہ اذا کے ساتھ ملے گا یا اذا اس سے پہلے آئے گا تو پھر اس کا مطلب مضارع کی شکل میں آئے گا. اور جب وہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا اور جب وہ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ زینہ، کس سے ملتے ہیں؟ اللہ زینہ، ان سے جو آمنو، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے. آمنو ماضی کے لیے ہے، ایمان لائے، یعنی وہ سب ایمان لائے، ٹھیک ہے. اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں آمنا. قالو تو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے یا ہم ایمان لا چکے ہیں. یہ وہی ماضی والے ہی چل رہا ہے. آمنو، آمنتا، آمنتو، آمن تم، آمنا ہم سب ایمان لائے. ویسے یہ والا ٹیبل ابھی آپ نے نہیں سیکھا، یہ ہم QC3 میں سیکھیں گے. اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں یا ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا اور جب، خلو وہ تنہا ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں. اور وہ جب تنہا ہوتے ہیں، یعنی جو لفظ خلوت ہے نا، اسی سے یہ خلو ہے. خلو خلوت میں ملتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں. اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، الا کی طرف، شیاطین ہم، دو ٹکڑے ہیں نا، شیطان کی جمع ہے شیاطین، اور ہم سے بنا ہوا ہے. شیاطینہم اپنے شیطانوں سے، الا شیاطینہم اپنے شیطانوں کے ساتھ. یعنی یہ ان کے جو ابھی ہم دیکھ لیں گے کہ شیطان یہاں کسے کہا گیا ہے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہا ہوتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالو تو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پھر وہی بات ہے، قالا قالو ماضی کا لفظ ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ ایسے کریں جیسے یہ مضارع کا لفظ ہو، تو وہ اذا کی وجہ سے ہی ایسے آ رہا ہے. قالو تو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم سب، ٹھیک ہے، بے شک ہم سب، مع ساتھ، کم تم سب کے، بے شک ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. قالو انا معکم بے شک وہ کہتے ہیں بے شک ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. انما یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کل کی کلاس میں بھی پڑھا تھا. انما کا لفظ کیا یاد آ رہا ہے کسی کو؟ کب پڑھا تھا؟ QC1 میں کن الفاظ کے ساتھ پڑھا تھا؟ انما الاعمال بالنیات. ہاں جی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. انما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے انما شک ہم، ہے ماں ساتھ کم تمہارے. انما، انما کا مطلب بے کیا شک ہوتا ہے؟ ہم تمہارے. بے شک ہم تمہارے. کہاں؟ میں اس لفظ کا مطلب نہیں پوچھ رہی، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. یہ جہاں ایرو ہے انما، یہ لفظ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ڈار صاحب آپ بتائیے.
کیا ہو گیا ہے؟ کلاس سو رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ انما بس ہاں جی، سامنے لکھا تو ہوا ہے، آپ کنفیوز کیوں ہو رہے ہیں؟ انما بس، ہمارا ذرا میوٹ ہو گیا ہوا تھا تو اس لیے انما الاعمال بالنیاتی میں بھی تو ہم نے یہی سیکھا تھا، صرف یا بس، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، انا پلس ما۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ما کا مطلب ہوتا ہے جو۔ لیکن جب ہم اس کو ملا دیتے ہیں نا تو اس کو اب آپ نے ٹکڑے نہیں کرنے، یہ لفظ اپنی حیثیت میں ایک الگ لفظ ہے، انما بس، نحنو ہم سب، ٹھیک ہے؟ نحنو ہم سب، انما نحنو ہم سب، ہم تو بس مستہزئون مذاق کر رہے ہیں یا مذاق کرنے والے ہیں، مستہزئون۔ یہ انما نحنو کے الفاظ تو ہم نے ابھی کل ہی آیات میں پڑھے بھی ہیں، انما نحنو مسلمون میں۔ انما نحنو ہم تو بس مستہزئون مذاق کر رہے ہیں۔ کتنا منافقانہ طرز عمل ہے ان کا، دیکھیں کیسے بات کو ایک دم سے بدل گئے ہیں نا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ منافق جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور خود کو ایمان والا، مسلمانوں کا وفادار اور دوست ظاہر کرتے ہیں۔ وہ یہ سب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں۔ دھوکے کی بات پہلے ہو چکی ہے نا، تو وہ دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر کو جو دنیا کے فائدے ان کو مل سکتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ حاصل کر لے۔ یہ صرف اور صرف اپنی پسند کی خاطر، اپنے مطلب کی خاطر، مطلب پرستی، خود غرضی کی خاطر وہ اتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں، دین کو ہی مذاق بنا لیتے ہیں۔ اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، یعنی منافقوں کے سردار، یہ شیطان کہا گیا انہیں، کہ وہ مجسم شیطان لوگ ہوتے تھے، تو ان کا یہاں پہ ریفرنس ہے کہ منافقوں کے سردار اور مدینہ کے یہودی جو اس وقت اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، ان سے جب یہ والے منافقین ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے تو وقتی طور پہ یہ لبادہ اڑا ہے تاکہ دونوں طرف سے فائدہ جو ہے مل سکے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، تو دراصل ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دھوکہ بھی دے رہے ہیں اور مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ تمسخر کرنا اسے کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا اس طرح ٹھٹھا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم تو یہ جھوٹ بول رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو بہت ہی گھٹیا قسم کا یہ رویہ ہے نا، ایک تو منافقانہ تو ہے لیکن بہت ہی انسانیت اور تہذیب سے گزرا ہوا، ختم ہوا رویہ ہے ان کا۔ علم وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ ان سے جو، آمنوا ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لا چکے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہا ہوتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالوا تو کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ ہم تو بس مستہزئون مذاق کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ یہ آیت مکمل ہے۔ اب آیت نمبر 15 ہے، اللہ یستہزئ، پیچھے لفظ ہم نے پڑھا نا مستہزئون، دیکھیں یہ بھی اسی طرح کا لفظ ہے، یستہزئ، یہ ٹیبل تو وہی والا بنتا ہے لیکن یہ صیغہ اور ہے، یستہزئ۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے یہ پہلے نہیں پڑھا لیکن کچھ اس کی کنسٹرکشن سے اندازہ ہوتا ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، امر کا ہے، مضارع، فعل یہ مضارع لگ رہا ہے مضارع یا کا کی ہے، وجہ سے۔ فعل مضارع لگ رہا ہے۔ کیونکہ یہ شروع میں یا آ رہا ہے نا تو یہ ہمیں شو کر رہا ہے یستہزئ، اس طرح کے افعال جو ہیں وہ مضارع میں آیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اب ہم ورڈ بائی ورڈ دیکھیں، اللہ یستہزئ اللہ مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ، وا اور یمد، یمدو بھی مضارع کا لفظ ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دیتا ہے ہم ان کو، وَيَمُدُّهُمْ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی میں طغیانہم، طغیان اور ہم، طغیان ہے سرکشی، طغیانی، ہم ان کی، جب سیلاب آتا ہے تو کہتے ہیں نا دریاؤں میں طغیانی آ گئی، بغاوت کر دینا،
بہت زیادہ بپھر جانا، بھر جانا، یہ طغیانی ہوتی ہے۔ تو اپنی ایک لمیٹڈ ایریا سے جب دریا یا پانی کے یہ جو واٹر ریزروائرز ہیں یا ریسورسز ہیں یہ جب ایکسپینڈ کرتے ہیں تو پھر وہ اس کے لیے طغیانی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ سرکشی ہوتی ہے نا، دریا سے پانی اس کے کناروں سے باہر آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ طغیانی ہے، تو سرکشی ہے۔ اب یہ لوگ اصل میں سرکشی ہی تو کر رہے ہیں، کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں وہ، تو یہ سرکشی ہے ان کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، کہ وہ اپنے آپ کو مزید عقل مند اور سمجھدار سمجھتے رہتے ہیں، مزید مذاق کرتے ہیں، مزید منافقت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ سرکشیاں ہیں جن میں وہ مبتلا ہوتے رہتے ہیں اور ان کو خود بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم پکے پکے منافق ہو رہے ہیں۔ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی ان کی سرکشی میں، پھر کیا ہوا؟ یعمہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، وہ اسی میں ٹمک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں اس میں۔ یعمہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ بھٹکا وہی ہوا ہوتا ہے نا جیسے رستہ نہیں پتا چل رہا ہوتا، تو وہ اسی کو اپنا رستہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے، یعنی دنیا میں تو انہیں نہیں پتا چلے گا کہ اللہ ان سے کس طرح کتنا سخت ناراض ہے، وہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم تو چالاک ہیں، مگر آخرت میں انہیں جہنم کے نچلے حصے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہاں انہیں پتا چلے گا کہ وہ عقل مندی کوئی عقل مندی نہیں تھی، وہ سب سے زیادہ بڑی بے وقوفی ہی وہ تھی۔ تو اب یہ آیت اگلے صفحے پر ہے، مگر مضمون کی خاطر، تکمیل کی خاطر اس کو یہیں پہ سکھایا جا رہا ہے۔ یہ کون سی آیت نمبر 16 ہے؟ یہ آیت جب آپ مصحف کھول کے دیکھیں گے، حافظی مدنی مصحف 15 لائنز والا، اس میں یہ آپ کو صفحے کے دوسرے صفحے کے آخر پہ نہیں نظر آئے گی بلکہ تیسرے صفحے کے بالکل شروع میں نظر آئے گی، لیکن یہاں پہ اس کو ہم دوسرے صفحے کے آخر پہ سکھا رہے ہیں تاکہ ایک طرح کا جو ٹاپک چل رہا تھا دو رخے والے لوگوں کا، وہ ٹاپک مکمل ہو جائے۔ سردار اس کی تلاوت اور ترجمہ کر دیں اگر وہ کلاس میں موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی وغار بحق جوارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے نشترو خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے، وما ربحت بس نہ فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما اور نہ کانوا وہ تھے، مہتدین ہدایت پانے والے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئک، یہ کیا ہے؟ اسے ہم کیا لفظ بولتے ہیں؟ اس کے لیے ایک خاص لفظ بولا جاتا ہے، کیا ہے یہ؟ اسم اشارہ، اسم اشارہ، اولئک۔ اور یہ کس کے لیے، کتنے لوگوں، واحد ہے یا جمع ہے؟ ایم جمع ہے، یہ جمع وہ ہے، سب ٹھیک ہے، یہ جمع۔ جمع ہے۔ اور یہ حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا غیر حاضر کے یہ لیے؟ غائب کے لیے ہوتا ہے، ذالک اولئک، ٹھیک ہے، ذالک وہ لوگ، ھذا ہؤلائی، ھذا یہ، اولئک، یہ اولئک ہے وہی۔ لیکن یہ آیت میں اردو کے ترجمے کے لحاظ سے اسے ایک فلو قائم رکھنے کے لیے یہاں پہ ترجمہ ہے یہی وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہی لوگ ہیں، یعنی وہ جو بھٹک رہے ہیں نا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، یا اولئک الذین، یہی ہیں وہ جنہوں نے، اشتروا خرید لیا، ٹھیک ہے، جنہوں نے خرید لیا، اشتروا خرید لیا، کیا خرید لیا؟ الضلالۃ، ٹھیک ہے، اشتروا الضلالۃ، اشتروا الضلالۃ، خرید لیا گمراہی کو، ضلالت کو، گمراہی کو۔ ضالین ہم پڑھ چکے ہیں، ضال گمراہ ہونے والا، ضالین گمراہ ہونے والے، اور یہ جو ضلالت لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے گمراہی، تو گمراہی کو خرید لیا، بالہدا، ہدایت کے بدلے، کیسا سودا ہے؟
بی بدلے ہدا ہدا ہدایت کے بدلے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے. فما فا پس ما نہیں، ٹھیک ہے، یہاں ما کا مطلب ہے نہیں. رابحت فائدہ دیا، رابحت یہ ماضی کا صیغہ ہے، فائدہ دیا، ربح فائدہ ہے، ٹھیک ہے. فما رابحت پس نہیں فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے. فما رابحت تجارتہم پس نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے. تجارت جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لین دین، لینا بھی اور دینا بھی کسی معاہدے کے تحت. فما رابحت تجارتہم پس نہیں فائدہ دیا تجارت ان کی نے. وما کانو اور نہ ہی، ٹھیک ہے، وا اور ما نہیں، کانو کانا کانو کنتا کنتم یہ والا ہم نے کیا ہوا ہے نا، کانو وہ سب تھے، ٹھیک ہے. وما کانو اور نہ وہ تھے، مہتدین مہتدین یہ ٹیبل تو نہیں پڑھا لیکن مہتدین جیسا لفظ جیسے ہے نا، مستہزئون مفلحون یہ مفعول والا ہے. مہتدین ہدایت پانے والے، اور نہ وہ تھے ہدایت پانے والے. وما کانو مہتدین اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. یقینی طور پر نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ جو مسلمانوں کے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہیں لیکن جب اکیلے میں اپنے جیسے لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم یہ بہتری کے لیے کرتے ہیں. اور اللہ پھر ان کو ڈھیل دے دیتا ہے اور وہ بھٹکتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں، پھر پتہ چلے گا کہ یہ بات کا کیا مطلب ہے کہ یقینی طور پر وہ نقصان اٹھانے والے ہیں کیونکہ ان کا آخری انجام جو ہے جہنم ہوگا. یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلی؟ اس بات سے کہ انہوں نے تو گمراہی خرید لی، ہدایت بھی موجود تھی. کئی لوگوں کو ان آیات میں آ کے نا یہ تھوڑا سا ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، اور یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کو ہدایت ملے گی ہی نہیں. نہیں، انہیں ہدایت ملی تھی، انہوں نے دیکھی سمجھی، انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اور جھوٹ کا لبادہ اوڑھ لیا. تو ہدایت کو خود انہوں نے چھوڑ کے گمراہی کو اپنایا ہے، اس لیے پھر ان پہ یہ مہر لگ جاتی ہے اور ہمیشہ ذلت جو ہے وہ ان کا مقدر بنتی ہے. انہیں پھر ان کی وہ تجارت فائدہ نہیں دیتی، یہ والی خرید و فروخت کی، کہ انہوں نے خریدی ہی بڑی کھوٹی قسم کی چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ دنیا میں انہیں ہدایت نہیں ملے گی، اور جسے ہدایت نہ ملی آف کورس وہ نقصان اٹھانے والا ہے اور وہ جہنمی ہے. واضح طور پر وہ غلط راستے پر ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافقین کی 3 علامتیں ہیں. یہ ابھی ہم منافقین کا ہی ذکر پڑھے نا، فسادی اور بے وقوف سے لے کے منافقین کو ہدایت نہیں سے لے کے آج کے اس موضوع تک، ابھی تک منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے. تو ان کی 3 نشانیاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی. پہلی نشانی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اب نوٹ کریں ان آیات کے ساتھ اس حدیث کو بھی کنیکٹ کریں، یہ ساری باتیں ان میں آ رہی. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے. بات کی تو جھوٹ بولا کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے، لیکن جب وقت آتا تھا تو مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے اور وعدہ خلافی کرتے تھے اور الٹا ان کو نقصان پہنچاتے تھے. اور امانت تو یہ مسلمانوں کے سارے معاملات، دین کے معاملات بہرحال ایک امانت ہی ہوتے ہیں جن میں وہ ہمیشہ خیانت کرتے تھے. اس طرح سے بھی کہ وہاں کیا ہے کہ ہم تو ایمان لائے اور اپنے سرداروں کو ملے تو وہاں جا کے کیا خیانت کی، کہا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے ان سے، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ منافقین کی نشانی ہوتی، لیکن ضروری نہیں کہ یہ صرف مدینہ کے منافقین کی نشانی ہے، یہ ہر منافق کی نشانی ہے. تو اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ 3 باتیں ہم میں بھی موجود نہیں ہونی چاہیے. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ وہ خامیاں ہیں جو بہت سے مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھے. کبھی کسی کو ہرگز منافق مت کہیے، اس لیے کہ دلوں کے حال کو اللہ جانتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ منافقین کو وہاں پہ مدینہ میں پتہ تھا،
سب کو پتا تھا یہ شخص ایسا ہے، یہ شخص ایسا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ سامنے کچھ اور کرتا ہے، بعد میں کچھ اور کرتا ہے، لیکن کوئی بھی پن پوائنٹ کر کے کسی کو کہا نہیں جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ دلوں کا حال بہرحال اللہ ہی جانتا ہے۔ تو فکر ہمیں اصل میں خود اپنی کرنی چاہیے، اور اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، دوسروں کو مشورہ ضرور دیں اصلاح کا، اچھی بات کا، نیکی کا، کام کا، لیکن اس خیال کے ساتھ نہیں کہ آپ ان سے بہتر یا اچھے ہیں، یہ سوچ کے نہیں کہ یہ تو بہت برا ہے۔ بس اصلاح کے لیے، معاشرے میں اصلاح کے لیے دوسروں کو نیکی کا اور اچھائی کا مشورہ دیں، خود کو بڑا سمجھ کے اور خود کو بالکل ٹھیک سمجھ کے نہیں۔ علم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، بس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ یہ رواں ترجمہ ہے، اس کی آپ پریکٹس کیجئے گا، پہلے عربی کانٹینٹ دیکھیں، وہاں سے ترجمہ بولنے کی کوشش کریں، اگر کہیں رکاوٹ آتی ہے تو پھر نیچے سے آپ دیکھ لیں۔ اسباب دعا اور پلان کیا ہیں؟ منافقین دو روخے اور مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ ان کو ان کی اس سرکشی میں بڑھاتا رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نقصان اٹھاتے ہیں اور ہدایت نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے ان آیات کی روشنی میں ہم اس طرح کی دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے نفاق سے بچا، مجھے سچا مومن بنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے میں میری مدد فرما۔ خیر خواہی ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی، جو بڑے بڑے نیک لوگوں میں بھی نہیں ہوتی، مشکل کام ہے، لیکن خیر خواہی بہرحال اصل نیکی کی، ایک نیک انسان کا خلاصہ جو ہے نا وہ خیر خواہی ہے۔ آسان پلان بنا سکتے ہیں اپنے لیے، کوئی آسان پلان بنائیں احتساب کے بعد کہ انشاءاللہ میں ہرگز کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، کسی کو منافق نہیں کہوں گا، اور دوسروں کی اصلاح نیک نیتی سے کروں گا۔ اسی حوالے سے آپ تبلیغ کے لیے بھی اپنے لیے نکات نکال سکتے ہیں۔ اسماء اور افعال کیا ہیں آج کی آیات میں؟ شیطان واحد ہے، اور شیاطین، شیطان، شیاطین، شیاطین اس کی جمع ہے، یہ ہم QC1 میں سیکھ چکے ہیں۔ مستہزئ، مستہزئ، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے مستہزئ، تو یہاں دو پیش بھی ہو سکتی ہے، دو زیر بھی ہو سکتی ہے، دو زبر بھی ہو سکتی ہے۔ ان کیس آف دو پیش مستہزئون اس کی جمع ہوگی، ان کیس آف دو زبر یا دو زیر یہ مستہزئین آئے گا۔ تو یہاں اگر چونکہ کچھ نہیں لکھا ہوا تو دونوں یہاں پہ مینشن کر دی گئی ہیں، مستہزئ اور مستہزئون اور مستہزئین اس کی جمع ہے، مذاق کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے محتدن، ٹھیک ہے، یہ محتدن، محتدن ہوتا ہے ہدایت پانے والا، ٹھیک ہے، ہدایت پانے والا جسے ہدایت ملتی ہے وہ۔ محتدون جمع ہو سکتی ہے، محتدین جمع ہو سکتی ہیں، آپ نے غور کر لیا ہوگا یہ بات، میں کل کافی دیر دائن والے ٹاپک پہ میں نے اس پہ بہت ٹائم لگا کے آپ کو بتا دیا تھا۔ یہاں دیکھیں دو زیر بڑی واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی جمع میں واو نون لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، آج کے لیسن میں اس ٹائپ کی ایک چیز آپ دیکھ ہی لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ان شارٹ وہ یہی ہے کہ یہ اس کے جو روٹ لیٹر ہے نا وہ اس طرح سے ہیں، ہا دال یا، تو یہ ختم ہو رہا ہے کمزور حرف پہ، جو کمزور حرف پہ ختم ہوتا ہے اس کا فائل جو ہے وہ دو زیر والا بنا کرتا ہے، تو دو زیر فائل جو ہے کمزور حرف کا اس کی جمع واو نون سے بنتی ہے۔ اور محتدین، جیسے دائن کی جمع ہم نے داؤن اور دائن دونوں بنائی تھی، تھوڑا سا اس کو ابھی گرامر والے حصے میں بھی دیکھ لیں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے۔ اور افعال کیا ہیں؟ 3 حروف والے صحت مند افعال ہیں۔ یہ ایک دفعہ میں کرواتی ہوں، ایک دفعہ آپ نے بھی ریپیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ذرا ڈیفرنٹ لفظ ہیں۔ سامیہ کے پیٹرن پہ ہے امیہا، امیہا، عین میم ہا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے یا مہون میں ہم نے اس کا کیا ترجمہ کیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ یا مہون، بھٹکے، ہاں وہ بھٹکتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں، وہ بھٹکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مہون، تو یہ امیہا ہے، وہ بھٹکا، ٹھیک ہے، وہ بھٹکا۔ یہ ایک ایسا اندھا پن ہے جس میں انسان کا نا آنکھوں سے نہیں، دل اور دماغ سے، روح سے اندھا ہو، بے حس ہو، وہ ہوتا ہے آمیہا، وہ بھٹکا، اس طرح کا بھٹکا، ٹھیک ہے۔ آمیہا یامہو، آمیہا وہ بھٹکا، یامہو وہ بھٹکتا ہے، اے مہ
بھٹک، آمہن بھٹکنے والا، ڈیش آمہن، ڈیش کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا عربی میں مفعول موجود ہی نہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موجود تو ہو لیکن قرآن میں یوز نہیں ہو رہا، اور یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ عام عربی میں ہی اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو آمیہا یا مہو اے مہ آمہن ڈیش آمہن، آمہن بھٹکنا، آمہن بھٹکنا۔ اسے ریوائز کروائیں، کون کروائے گا؟ ہمیں یحمہ امہ احمہ آمہ ڈیش آمہن۔ آمہن، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کون سا فعل ہے؟ کمزور افعال والے، ٹھیک ہے۔ صحت مند افعال والے تو بس یہی والا تھا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کمزور افعال والے، وہ ہے یہ دا لکھا ہوا ہے نا، دا کا ٹیبل آپ نے کل ہی پڑھا ہے، دا کا مطلب ہے یہ اسی طرح کا بنے گا جیسے آپ نے کل دا کا ٹیبل بنایا تھا، تو یہ اس کا کوڈ ہے۔ اب روٹ لیٹر غور سے دیکھیں کیا ہے، خا، لام، واؤ، حالانکہ یہاں میں واؤ تو نہیں لکھا ہوا، تو یہ جو الف ہے ایکچولی واؤ تھا، تو ماضی میں آ کے وہ چینج ہو گیا، خلا بن گیا۔ اور تلا والا بھی ہم نے کل شارٹ ٹیبل دیکھا تھا، یہ بالکل ویسے ہی بنے گا جیسے دا کا ٹیبل بنتا ہے، خلا وہ تنہا ہوا، یخلو وہ تنہا ہوتا ہے، اخلو تنہا ہو، خالن تنہا ہونے والا، ڈیش اور خلوون۔ تو یہ کون ریوائز کرے گا اس کو؟ جلدی سے کوئکلی کروا دیں۔ جی جی کروائیں۔ خلا، یخلو، اخلو، خالی، خلو، خلو۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ آگے بھی کوئی، میرا خیال ہے ہاں آگے بھی کوئی کمزور افعال والا نہیں ہے، تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ والا ٹاپک مکمل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں ابھی بھی 14 لوگ ہیں، اتنا بھی زیادہ پرابلم نہیں ہے انٹرنیٹ کا کہ اتنی کم کلاس ہو۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سب نے اپنی یہ روٹین بنا لی ہے کہ رجسٹریشن کروا کے بے فکر ہو گئے ہیں، اب کلاس میں آتے نہیں ہیں، اور بعد میں صرف ریکارڈنگ سے ہی گزارا کر لیتے ہیں آپ لوگ۔ یہ تو فیئر میٹر نہیں ہے نا۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ آپ کی اٹینڈنس لگتی ہے ہر کلاس کی، اور جن لوگوں کی 50% سے کم ہوئی اٹینڈنس، 50% یا اس سے کم ہوئی، تو ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ اپنی اٹینڈنس کی فکر کیا کریں، صرف ریکارڈنگ سن لینے سے کمی نہیں پوری ہوتی، مطلب کلاس میں موجود ہونا آپ کا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو 50%، 49% کی ریلیکسیشن تو ہے ہی، اس سے زیادہ ریلیکسیشن نہیں مل سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ گرامر میں آج ہمیں ہدا کا فعل پڑھنا ہے، ہدا۔ ہدا جیسے الفاظ، اس پیٹرن کے الفاظ قرآن میں 161 دفعہ آئے ہیں۔ کمزور حروف کون سے ہیں؟ 3، واو، یا، الف۔ کمزور افعال کون سے ہوتے ہیں؟ وہ افعال جن میں کوئی کمزور حرف آتا ہے، جیسے وہبا، وعدہ اور قولا۔ کمزور افعال کی خاص باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کمزور فعل کے کا سٹائل جو ہے انہی بنیادی سٹائلز میں سے کسی ایک پہ ہوتا ہے، فتح یفتح میں سے، یا ناصر ینصر میں سے، ضرب یضرب، یا سمیع یسمع سے۔ دوسری کیا خاص بات ہے، وہ یہ کہ کمزور حروف تھک جاتے ہیں، اس لیے یا تو یہ غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یعنی یہ ٹیم ورک کرتے ہیں۔ یہ ہماری سمریز ہیں گرامر کی، QC1 اور QC2 کی۔ ہم نے QC1 میں صحت مند افعال پڑھے تھے، وہ جن کے روٹ لیٹر 3 ہی ہوتے ہیں، اور جو QC2 میں ہم کمزور افعال پڑھ رہے ہیں ان کے بھی روٹ لیٹر 3 ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن فرق کیا ہے 1 اور 2 کے افعال میں؟ فرق یہ ہے کہ جو 1 میں ہم نے پڑھے تھے ان میں کمزور حرف کوئی نہیں آتا تھا، اب جو ہم افعال پڑھ رہے ہیں ان میں کمزور حرف آتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کھولو گے، فتح یفتح، سوری کتاب کھولو گے فتح یفتح، تو اللہ کی مدد آئے گی، مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے نہ مار گی، پڑے گی، ضرب یضرب،
اس لیے سن لو سامعہ یسمعو. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. یہ جو روٹین کی چیزیں ہیں یہ بے شک آپ میرے ساتھ مل کے دوہرا لیا کریں. اور اگلی سٹوری کیا ہے QC2 والی؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دو گا. قولا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا ہدا، ہمارا یہ والا ایک مرحلہ جو ہے نا آج انشاءاللہ مکمل ہو رہا ہے الحمدللہ. ہدا، ہم نے وہابا کر لیا، وعدہ کر لیا، قولا زیادہ بھی کر لیا، اور دعا بھی کر لیا. پہلے جو ہم نے سیکھے ان میں یہ بات کامن تھی کہ پہلا والا حرف کمزور ہوتا ہے. بعد میں جو ہم نے سیکھے ان کی یہ بات کامن تھی کہ ان کا درمیان والا حرف کمزور تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہم نے سیکھنے شروع کیے کل اور آج، تو یہ وہ ہیں جن کے آخر پہ کمزور حرف آتا ہے. لیکن یہ بات بھی ہے کہ آپ دیکھیں وہابا فتح کے سامنے لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا بیسک سٹائل ڈیفرنٹ ہے وعدہ سے. کامن چیز یہ ہے کہ دونوں کے شروع میں کمزور حرف آتا ہے، لیکن ڈیفرنٹ کیا ہے؟ ڈیفرنٹ یہ کہ وہابا کا پیٹرن ہے فتح، یا وہابا کا سٹائل ہے فتح. وعدہ کا سٹائل فتح نہیں ہے، وعدہ کا سٹائل ہے ضربہ. اسی طرح قالا کا سٹائل نصرہ ہے، زادہ کا سٹائل ضربہ ہے. دعا کا سٹائل کل ہم نے دیکھا دعا یدعو ادعو، نصرہ ینصر انصر. ٹھیک ہے، وہ ناصرہ کے پیٹرن پہ تھا، اس سٹائل پہ. آج جو ہم کہیں گے ہدا، تو ہدا کا سٹائل ہے ضربہ. اب ضربہ کا ٹیبل ذرا اپنے ذہن میں ایک دفعہ دوہرا لے. ضربہ یضرب اضرب، ضارب مضروب ضرب. تو ہدا اس کے آخر پہ کمزور حرف آتا ہے. اس کے روٹ لیٹر ہیں ہا، دال، شا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے ہدایت دی. غور کریں، ہدایت دی، اس نے ہدایت پائی نہیں، اس نے ہدایت دی. اہدنا، اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کے مطلب کو ذہن میں رکھنے کے لیے کہ یہ پائی ہے یا دی ہے، ہدایت دی ہے یا ہدایت پائی ہے، وہ کیسے آپ کو فرق، یہ ریفرنس یاد کر لیں. اہدنا الصراط المستقیم QC1 میں ہم پڑھ چکے. اہدنا یہاں ہم نے ترجمہ کیا تھا ہدایت کیا کر، ہدایت ہدایت دے ہمیں. دینے کی بات تھی نا. یہ نہیں کہا تھا ہدایت پائی ہم نے سیدھے راستے کی، ہم نے کہا تھا ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. تو یہ دینے سے مراد ہوتا ہے. ہدا، اس نے ہدایت دی. آپ کے پاس چابی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، چابی سے آپ باقی سارے افعال بنا سکتے ہیں. ہدا لکھا ایسے جاتا ہے، دیکھیں دال کھڑی زبر اور یا، ہا دال یا اس کے روٹ لیٹر بنتے ہیں. ہدا، اس نے ہدایت دی. ہداؤ، ٹھیک ہے، داؤ کی طرح ہی بن رہا ہے. خیر بیسک بات تو دونوں کا ڈیفرنٹ ہے، لیکن صرف آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ کل بھی وہ آ والی آواز آئی تھی نا ماضی میں، دعا، ہدا. یہ جو آ والی آواز ہے نا، یہ بعد میں ان الفاظ کے لیے یہ ہدو کو ایکسپٹ کرے گی، یہ پیش نہیں لے سکتی، زیر نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے، جو یہاں ہدا آیا ہے نا تو نیچے. اور بھی انٹرسٹنگ چیز، اگر آپ کو یاد رہ جائے تو اچھی بات ہے، نہ یاد رہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس بات کو سمجھنا بھی اور یاد رکھنا بھی. بعد میں آپ کو خود بخود یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی. وہ الفاظ جن میں اس طرح سے کھڑی زبر آتی ہے نا ماضی والے فعل میں، آپ نوٹ کیجئے گا ان کے ماضی کے یہ باقی والے صیغے جو ہے نا زبر والے ہی بنتے ہیں. یعنی یہاں ہدو آئے گئے، یہ جو کھڑی زبر ہے نا یہ یہاں پہ زبر بن جاتی ہے. یہ زیر نہیں بن سکتی، یہ پیش نہیں بن سکتی. ویری سمپل. یاد رہ جائے تو اچھی بات ہے، نہ یاد رہے تو اس کو رٹا نہ لگائیں. ہدا، اس نے ہدایت پائی، اس نے ہدایت دی. ہدو، ان سب نے ہدایت دی. ہدیتا، آپ نے ہدایت دی. ہدیتو، میں نے ہدایت دی. ہدیتم، آپ سب نے ہدایت دی. ہدینا، ہم سب نے ہدایت دی. ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا. کون ریوائز کروائے گا اسے؟ ہیرا جی سر، میں کرواتی ہوں. السلام علیکم. پہلے ہیرا سردار کروائیں پھر کمل کروائیں. آج تو میرا خیال ہے سب سے ہی کرواؤں، جو نہیں بولتے ان سے بھی کرواؤں. ہدا، اس نے ہدایت دی. ہدو، ان سب نے ہدایت دی. ہدایتا، آپ نے ہدایت دی. ہدایتو، میں نے ہدایت دی. ہدایتم، آپ سب نے ہدایت دی. ہداینا، ہم سب نے ہدایت دی. ویری گڈ، جزاک اللہ. اب سسٹر کمل سعد آپ کروائیں.
ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے انزا آپ بھی کروا دیں بغیر ترجمے کے۔ ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اب سارے ذرا تھوڑا سا غور کریں، اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ اس کو فل کریں تو یہاں کیا آئے گا جو بلینک ہے؟ ارم رضا بتائیں۔ ہدایت، حدت، حدت، ویری گڈ، ٹھیک ہے، حدت، کون بولا ہے؟ حدت آئے گا، دات آیا تھا اور اب آئے گا حدت، ٹھیک ہے، حدت۔ اب اس کے بعد ہمارا ہے مضارع، نہیں اس کا اب ہم نے ڈائلاگ کرنا، حل ہدا کیا اس نے ہدایت دی؟ کیا جواب آنا چاہیے؟ نعم ہدا، ہدا، نام ہدا، ٹھیک ہے۔ سوری سوری، کیوں اگر ہم نے ہاں میں جواب دینا ہے، نام آئے گا، نگیٹ کرنا ہے، اس نے نہیں ہدایت دی تو پھر کیا کریں گے؟ ہاں جی ماں یہ تو لکھیں لکھا گے ہوا یا آ گیا۔ ماں، لا لکھیں گے؟ لا کیوں نہیں ہے؟ ماں کیوں؟ ماں، کیونکہ یہ ماضی ہے نا، اسی وجہ سے۔ ماضی کا، ماضی ماضی کا میں، ہے اس لیے۔ ہاں جی، ماضی کے لیے نگیٹ کرنا ہو تو ماں آتا ہے، حل ہدا، ماں ہدا، حل ہداؤ، ماں ہداؤ۔ اچھا میں کہوں کہ اس کا ہاں جواب ہداؤ، ہاں سے دیں تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ نام ہدو، نام ہداؤ، ٹھیک ہے۔ اور اب تا کا جواب تو سے آنا ہے نا، حل ہدیتا، نام ہدئی، نام ہدایتو، جی ہاں، کیا آپ نے ہدیتو، ہدایت دی؟ جی میں نے ہدایت دی، یا پھر ما ہدیتو؟ اصل میں یہ ماں اس لیے لکھا ہے کہ ہدایت اللہ دیتے ہیں اور کوئی نہیں دیتا نا، باقی تو ذریعہ بنتے ہیں، ہدایت دینا اصل کا اللہ اللہ کا کام ہے۔ حل ہدیتم کیا آپ سب نے ہدایت دی؟ کیا جواب ہے؟ ما ہدینا، ما ہدینا، ماں ہدینا، ما ہدینا یا نعم ہدینا۔ اب ہم نے اس کا مضارع کا بنانا ہے، سامیہ یسمعو کے پیٹرن سے وہ پہلے ہی نکل جائے گا، وجہ یہ ہے کہ اس کے سیکنڈ والے حرف پہ تو زیر آتی ہی نہیں ہے، سامیہ یسمعو پہ تو اس کو چیک ہی نہ کریں۔ اب فتح یفتح والے سٹائل پہ ہم ہدا کو رکھ کے چیک کریں تو یہ بنے گا ہدا یہدا، ٹھیک ہے، یہدا، یفتح یہدا۔ یہ دیکھیں نا، اس کا یہ جو سیکنڈ حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے نا، تو ہمیں بھی ہا روٹ لیٹر، دال روٹ لیٹر سیکنڈ والا، دال کے اوپر زبر ڈال دیں گے تو یہ یہدا بنتا ہے، ہدا سے یہدا۔ ناصرہ ینصرو پہ رکھ کے چیک کریں تو ہدا سے یہدو بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ضرب یضربو پہ رکھ کے اسے چیک کریں تو پھر ہدا یہدی بنتا ہے۔ اب آپ ہی بتا دیں کہ اس میں سے کیا سلیکٹ کیا جائے گا، کیونکہ میں نے کلاس کے شروع میں بتایا تھا کہ ہدا کس پیٹرن پہ ہے، تھوڑا سا سوچ کے بتائیں، ہدا کہاں لکھا ہوا تھا؟ یہدی، زہرا باقی پیٹرن پہ۔ ہاں جی، زارابا کے سامنے لکھا ذرا ہوا باپ، تھا، تو اس کا مطلب ذرا ہے باپ، عربوں کو یہ والا سٹائل پسند آیا، انہوں نے اس کو سلیکٹ کر لیا، اور یہ بات تو اب آپ کو یاد ہو جانی چاہیے، سمجھ آ جانی چاہیے، ویسے اس پہ کوئی سوال نہیں آئے گا، میں نے صرف آپ کی زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا، آج بھی بتا دیتی ہوں، لیکن اگر یاد نہ رہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں زبر جو ہے نا الف کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، پیش آپ ڈالیں گے تو یہاں پہ واؤ لکھ دی ہے اس نے، وجہ پیش کے بعد واؤ ہی کمپیٹیبل ہے، پیش کے بعد وہ یا نہیں لکھ سکتے، الف نہیں لکھ سکتے، اسے بول نہیں سکے گا وہ پھر نا، یہ دی، اگر اس نے اس کو زیر دینی ہے تو پھر اس کو یا لکھنی پڑے گی کیونکہ زیر کے ساتھ یا کمپیٹیبل ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے۔ جاہدی انہوں نے کیا کیا ہے، الف کو یا سے بدل دیا ہے تاکہ بولنے میں آسانی ہو، یہ کوئی خاص رول نہیں ہے، بس بولنے میں آسانی کے لیے ایسے کیا ہے، تو یہ بن گیا یہدی۔ یہ دیکھیں آپ یضربو کیا تھا یضربونا، تو یہدی بنتا ہے، ہدا یہدی۔ یضربو کی طرح کی ساؤنڈ آپ کو اسی لیے نہیں لگ رہی کیونکہ آخر پہ اس کے کمزور حرف آ رہا ہے، تو وہ آواز میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، آہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، یہدی یہدونا، تہدی اہدی
تہدونا نہدی. اب اس کو آپ نے ایک دم سے جھٹکا دے کے نہیں بولنا، جیسے تہدی آدی تہدونا. اسٹوڈنٹس جب روانی میں بول رہے ہوتے تو وہ ایسے بولتے ہیں، حالانکہ اگر ہم ایسے بولیں گے اٹ مینس کہ اس کے ساتھ یا نہیں ہے. جب میں کہوں گی نا تہدی آہدی، تو اس کا مطلب ہوگا دال کے بعد میں نے کچھ نہیں بولا، حالانکہ دال کے بعد یا ہے. بے شک یہ حرکت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کی موجودگی پتہ چلتی ہے. تہدی آہدی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دال زیر دی کے بعد یا بھی ہے، تو بولتے ہوئے ذرا احتیاط کرنی ہے. یہدی یہدون، تہدی آہدی تہدون نہدی. اب کون کروائے گا اسے؟ ہینڈ ریز کریں. فوزیہ منصور. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، تہدی وہ ہدایت دیتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے میری طرف انٹرنیٹ کا کوئی ایشو آ رہا ہے. کو اور کون کروائے گا؟ ایک منٹ. انیلا رانی آپ کروائیں. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی وہ ہدایت آپ ہدایت دیتے ہیں، آہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا وہ آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ارم رضا آپ بھی کروائیں. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، آہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں. ماشاءاللہ ویری گڈ. اب آپ کی سب کی پریکٹس اچھی ہو گئی ہے تو بالکل انشاءاللہ جلدی یاد بھی ہو جائے گا. ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے. یہ بات آپ کو اس لیے بتائی کہ اس کا اثر آپ کو نا یہ آگے ڈائلاگ میں نظر آئے گا. حل یہدی، کیا وہ ہدایت دیتا ہے؟ اب اس بات کو اور اس بات کو ملا کر ذرا غور سے بتائیں کہ یہ اصل میں جواب کیا بتانا چاہ رہے ہیں. لا یہدی. ہاں جی، لا یہدی، ہدایت دینے والا چونکہ صرف اللہ ہے تو لا کیونکہ مضارع ہے، اور آگے یہدی، لا یہدی وہ ہدایت نہیں دیتا ہے. حل یہدونا کیا وہ سب ہدایت دیتے ہیں؟ لا یہدونا وہ سب ہدایت نہیں لا دیتے ہیں. یہدی. اس کا جواب بتائیں. لا 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 احدی. لا لا احدی. تہدی، تہدی ٹھیک ہے، سوری آہدی. وہ کہتے کیا آپ ہدایت دیتے ہیں؟ میں ہدایت نہیں دیتا. لا آہدی، حل تہدونا کیا آپ سب ہدایت دیتے ہیں؟ لا نہدی. لا نہدی ہم سب ہدایت نہیں دیتے. ٹھیک ہے، ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے. تو حل یہدی احدن، کیا اس نے ہدایت، کیا وہ ہدایت دیتا ہے کسی کو؟ احدن ایک. اور جب یہ دن دو دال دو زبر الف دن آ جاتا ہے نا، تو ابھی آپ بس اتنا سمجھیں کوئی بھی ایک، کوئی ایک. کیا وہ کسی کو ہدایت دیتا ہے؟ لا یہدی احدن، وہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہاں احدن ویسے زبر ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہدایت دینے والا نہیں ہے، یہ ہدایت حاصل کرنے والا ہے. حل یہدی احدن، وہ کیا کسی کو ہدایت دیتا ہے؟ وہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا. حل یہدون احدن، لا یہدون احدن، وہ کسی کو ہدایت نہیں دیتے. حل تہدی احدن، اس کا جواب کیا آئے گا؟ لا اہدی احد. لا احدی. لا احدی احدن. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. حل تہدون احدن، لا نہدی احد. لا نہدی احدن. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ہمارے پاس ماضی کی چابی آ گئی ہدا، اسے ہم نے ماضی کا ٹیبل بنا لیا. مضارع کی چابی آئی یہدی، تو یہدی سے ہم نے مضارع کا ٹیبل بنا لیا. اب ہمارے لیے کیا چیلنج ہے؟ امر بنانا ہے. تو جو مضارع کے صیغوں میں تیسرے نمبر پہ صیغہ ہوتا ہے نا تہدی، ٹھیک ہے، یہدی یہدونا تہدی، یہاں سے ہم امر والا بنانے لگے ہیں. کیا کریں گے؟ تھوڑا سا کوئی آئیڈیا یاد ہو کسی کو؟ شروع دن سے یہ practice. راتے کی پہلی نشانی ہٹائیں گے اور یا بھی ہٹا دیں گے کیونکہ آخر والے پہ ساکن کریں گے. پہلے ساکن ہے اور کمزور ہے تو غائب ہو جائے گا. یس ٹھیک ہے، سب نے ٹھیک بتایا. ماشاءاللہ آپ کی پریکٹس اچھی ہو گئی ہے. تا پہلا حرف جو بھی ہے وہ کمزور ہے نہیں ہے،
ہم نے اسے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، تا ہٹا دیں. آخری لفظ کو ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ تو پہلے سے ہی ساکن ہے. اصل میں آخری لفظ کی یہاں پہ خاصیت یہ ہے کہ وہ کمزور ہے، کمزور امر میں غائب ہو جاتا ہے. ہم جا کو نکال دیں گے، پیچھے کیا بچ گیا؟ یہ ہا اور دال بچ گئی. ہا چونکہ ساکن ہے تو ہم اسے یہاں پہ بول یہ نہیں سکتے. بولا نہیں جا سکتا، اس لیے حمزہ یس. سپورٹ کرنے اب آئے گا. کوئی تیسرا لفظ آئے گا باہر سے جو آ کے اس کو سپورٹ دے گا بولنے کے لیے، اور وہ کون ہے؟ حمزہ. حمزہ ہی ہوتا ہے بس. حمزہ حمزہ آتی ہے سپورٹ دینے کے لیے. اہدی. اب اس سے کیا یاد آیا؟ اہدی. میں نے سننا نہیں یس. اہدنا الصراط المستقیم. کسی کا مائک آن ہے غیر ضروری. اچھا جی. اہدی ہدایت دے. اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے. کس کو؟ ہمیں. کہاں کی؟ سیدھے رستے کی. اہدنا الصراط المستقیم. کتنی خوشی ہوتی ہے جب ہم پہلے سے کوئی سنا ہوا پڑھا ہوا لفظ جو ہے وہ فٹ کرتے ہیں صرف میں. یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں نا گرامر، یہ صرف کہلاتی ہے. تو آپ کو آج پتا چلا کہ وہ جو لفظ اہدی تھا وہ بنا کیسے تھا. اہدی ہدایت دے. اب یہاں سے ہم امر کے سارے سیغے بناتے ہیں. اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو. یہاں پہ غور کریں، دال کے اوپر پیش آ گئی ہے اہدو. وہ جو ماضی والا تھا ہدا، ہدو، دال کے اوپر زبر تھی. اہدی اہدو. ٹھیک ہے، اہدو. اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو. لا تہدی. یہ جو ہے نا یہ وہی مضارع کے تیسرے صیغے سے بنا کرتا ہے. اس میں تہدی تھا نا، وہ آپ نے ایک کمزور حرف کو کاٹ دینا ہے کیونکہ یہ امر کا معاملہ ہے. تو امر میں وہ چلا جائے گا پیچھے تو بچ جائے گا. تہدی. لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو. پھر آپ اس کو رپیٹ کریں. اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو. لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو. کسی اور نے ریوائز کروانا؟ سسٹر غزالہ آپ کروائیں. اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو. لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو. چلے جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے الحمدللہ. اب ہم فائل، اسم مفعول اور مصدر دیکھتے ہیں. ہادن. ہادن. اب اسے زاربن کی طرح، زاربن کی طرح ہادن ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تو ہادن ہے. یہ جو فائل ہے نا یہ ہادن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہادن بھی نہیں ہوگا، یہ ہادن ہی ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اس کے آخر پہ کمزور حرف آ رہا تھا. کمزور حرف پہ ختم ہونے والے فعل کا جب ہمیں اسم فائل بنانا پڑتا ہے تو کمزور حرف اس میں بھی غائب ہو جاتا ہے. دیکھیں، کام کرنا ہمیشہ ہی کمزور کے لیے نا ایک مسئلہ رہا ہے. اس لیے جب حکم کی بات آتی ہے تب بھی وہ سرے سے غائب ہو جاتا ہے، آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتا. اور یہی بات ہے، یہاں اسے کام کرنا پڑتا ہے تو یہاں بھی وہ غائب ہو جاتا ہے، سرے سے غائب ہو جاتا ہے، ریپلیس بھی نہیں کرتا، یہاں سے وہ غائب ہو جاتا ہے. ہادن ہدایت دینے والا. ٹھیک ہے، ہادن ہدایت دینے والا. مہدیون جس کو ہدایت دی گئی. امام مہدی ہم بولتے ہیں نا، مہدیون جس کو ہدایت دی گئی. اور اس کے دو مصدر بنتے ہیں، ہدن ہدایتن. ہدن ہدایتن. ہدایت دینا اس کا مطلب ہوتا ہے، ہدن ہدایتن. اب فائل مفعول اور مصدر کی پریکٹس کون کروائے گا؟ عادل، مہدی، ہدن، ہدایت. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب آگے چلتے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارا مکمل ہو گیا. یہاں پہ ایک سسٹر نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا، ہدت اس عورت نے ہدایت دی. ہدت اس عورت نے ہدایت دی. اور اگر اسے ہم نے مضارع میں بولا ہو تو تہدی. ٹھیک ہے، وہ ہدایت دیتی ہے. اب یہ آپ کا ٹیبل الحمدللہ مکمل ہوا. ایک دفعہ پھر ذرا غور کر لیں، یہ بڑے بڑے ریڈ ایروز آپ کو شو کر رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ توجہ دینی ہے. ہدا کھڑی زبر والے کے بعد جب آپ نے ماضی والا بنانا ہے جمع کا تو آپ دال کے اوپر زبر ڈالیں گے، ہدو. ٹھیک ہے، ہدو. اور یہاں حدت بنے گا. یہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، آپ کی وہ فلو جس فلو میں آپ آ رہے ہوتے ہیں اس سے ذرا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پہ نا زیادہ توجہ دینی ہوتی ہے. اور یہ کیا ہے جی؟ یہدونا. یہدی سے یہدونا.
زیر کی جمع سمجھ آئیے اس بات کی، کتنا اچھا ٹوٹکا بتا دیا مختصر سا. دال زیر یا دی واحد ہے، یہدون اس کی جمع ہے نا، تو یا وہی بات جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ کیا چیز کس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. یہ واحد کے لیے یا زیر دال زیر یا دی بنتا ہے نا، تو اس کی جب جمع بنانی ہے تو واو نون آئے گی. واو نون کے لیے وہ پیش جو ہے وہی کمپیٹیبل ہے، اس لیے یہاں پہ دال کے اوپر پیش آ گئی. یہدی کے بعد دال کے اوپر پیش آنے کی وجہ یہ کہ آگے آپ نے واو نون لکھنی ہے. واو کے لیے آپ یہاں پہ زیر نہیں لکھ سکتے، یہاں پہ زبر نہیں لکھ سکتے، کیونکہ ایسے بولنے میں مشکل ہوگی. یہدونا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہاں پہ بھی غور کریں، اہدو امر تو ویسے بھی مضارع کی بیس پہ بنا کرتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ وہی جو پیشے آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کی تھی وہی پیشے یہاں پہ آئیں گی. اہدو وہی زیر کی، یہ جو اہدی ہے زیر والی، اس کی جمع کے لیے آپ کو واو الف ڈالنا ہے، تو واو سے پہلے تو پھر آپ کو پیش ہی ڈالنی پڑے گی. اہدی اہدو. تو یہ 4 پوائنٹس ہیں نوٹ کرنے کے، یہاں پہ ساؤنڈ یاد رکھنی ہے، لکھنے کا سٹائل یاد رکھنا ہے. ہدو اور حدت، یہدونا اور اہدو. باقی ٹیبل آپ کو الحمدللہ خود ہی آ گیا. ہاں اس کو کون کوئکلی ریوائز کرے گا؟ نئے نام آئے کوئی؟ ہدا کا مکمل ٹیبل. غزالہ ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ سب نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی. ٹھیک ہے آگے بھی کروائیں. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ نے ہدایت دی، اہدی میں نے ہدایت دی، تہدونا آپ سب نے ہدایت دی، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی وہ ہدایت دیتی ہے. اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دو، لا تہدو مت ہدایت دو. ہادن ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دی گئی، ہدن ہدایت دینا، ہدایتن ہدایت دینا. ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں. شارٹ ٹیبل آپ کروائیں ہیرا. ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اہدی ہدایت دے، ہادن سوری اہدی ہدایت دے، ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی گئی، ہدن ہدایت دینا. ہاں جی. اس کے دو میرا خیال ہے کل والے کے بھی 2 مصدر بنے تھے نا، دعا ان اور نہیں کوئی اور تھا جس کے 2 مصدر بنے تھے. یہ 2 مصدر والے بھی چیزوں کو نوٹ کیجئے گا، کس کس کے 2 مصدر آ رہے ہیں. اچھا یہاں نوٹس کیا کرنا ہے، وہی جن پہ بڑے بڑے آتا تھا اچھا تو اس کے یہ جو ریڈ ایروز تھے وہ یہ وہی والے الفاظ ہیں. ہدا سے ہدو اور حدت، اور یہدی میں مضارع میں کیا خاص بات ہے، یہدون اس کا مضارع والا جمع، اور اہدی سے اہدو بنتا ہے. اہدی واو الف نہیں لکھیں گے آپ کے. اور یہ ہادن کے بعد یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے، دائن کل لکھا ہوا تھا، دائن تو اس کی جگہ میں ہم نے داعون بنائی تھی، اور یہاں پہ ہادن لکھا ہوا ہے تو ہادون جمع بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، ہادین بھی بن سکتی ہے. لیکن ہادن ہدایت دینے والا تو یہ کمزور حرف گم گیا ہے، اس کا فائل جو ہے وہ 2 زیر والا ہوتا ہے، تو اس کی جمع ہادون واو نون والی ہی ہوتی ہے. یہ ایک یونیک کیس ہے، ہر ایک میں ایسے نہیں ہوتا. مادی یونیکنیس کیا ہے؟ آخر پہ کمزور حرف کا ہونا. اب یہ ہمارا گرامر کا ہے، ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا ہے. اور ٹھیک ہے، واہ ہر قوم کے لیے، ہر قوم کے لیے، لِكُلِّ قَوْمٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ایک رہنمائی کرنے والا ہے. کیا ہونا چاہیے؟ یہ کیا تھا؟ ہاں جی ہادن تھا نا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادن، یہ بنتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادن. ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا ہے. ہادن ایک واحد ہے نا، تو ایک رہنمائی کرنے والا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادن. اہدنا الصراط المستقیم کو آپ خود کیجئے گا، حل کا جواب نفی میں دینا ہے، نفی میں. اور یہ ہدیتم ماضی کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے نفی آئے گی، اور کس لفظ سے آئے گی؟
किस से आएगी? माँ माँ से माँ आएगी। हाँ, हल का जवाब आप माँ से देंगे, नहीं हदई तुम का जवाब ना से आया करता है, हदई ना, माँ हदई ना आहदन। हदैना आहदन। हाँ जी। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हदा ही की तरह जजा का टेबल बनता है। जजा का मतलब है उसने बदला दिया। इसके रूट लेटर होते हैं जीम, जा, या। तो इसका शॉर्ट टेबल मैं आपको बता देती हूँ, आपने खुद करना है। जजा, यजजी, इजजी, जाजिन, हादिन था, जाजिन, जाजिन, जाजिन कौन होता है? बदला देने वाला। ठीक है। मजजीयुन, जिसको बदला दिया गया, जजाउन, बदला देना। जजा, यजजी, इजजी, जाजिन, मजजीयुन, जजाउन, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये वाला टेबल, इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। जजा, यजजी, इजजी, जाजिन, मजजीयुन, जजाउन। अच्छा, कुछ और भी बता देती हूँ। जैसे ये इसका मुअन्नस है तो वो जजत बनेगा, और यहाँ पे तजजी बनेगा, और यहाँ से जजा से इसका माजी का सेकंड वाला क्या बनेगा? जजऊ बनेगा। जैसे हदऊ, हदा, हदऊ बनाया। और इसी तरह जब मुजारे आता है यजजी, तो हमने पहले यहदी किया था, यहदी से यहदूना बनाया था, यहाँ यजजी से यजजूना बन जाएगा। पहले अमर में इहदी, इहदू किया था, तो वो बनेगा इजजी, इजजू। ठीक है, इजजी, इजजू, ला तजजी, ला तजजू। ये आपका टेबल तैयार हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप होमवर्क जरूर करें, तिलावत भी किया करें। ये मैं रोज क्लास चूंकि लेट ही हो जाती है तो ये चीज हर बार नहीं बोलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गैर अहम चीजें हैं और ये खामखा में ही आपको बताई जाती हैं। कुरान फहमी इसी तरह से आती है, सिर्फ क्लास सुन लेने से नहीं आती। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं उसके लिए, कुरान को समझने के लिए। 2 तिलावत के हैं, 10 मिनट मुसहफ से देख के तिलावत कीजिए, 10 मिनट हाफिजे से कीजिए, किताब पढ़ें। जो आपके साथ कोई भी मटेरियल हम शेयर करते हैं, स्लाइड्स शेयर करते हैं, वो पढ़ें, रिकॉर्डिंग देखें, और अपने अपने कोर्स बडीज बना लें, उनके साथ कोर्स की बातें डिस्कस करें, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें, उन पे गौर करते हुए। आप मुंतखब हैं, QC1 आपने किया, QC2 अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी करने की, तो आपको अल्लाह ताला ने असल में मुंतखब ही किया है। वरना दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने, सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने QC1 किया हुआ है, लेकिन सारे सैकड़ों लोग QC2 को नहीं ज्वाइन करते। और आप अभी भी देख लें कि हमारी रजिस्ट्रेशन में मेरा ख्याल है 60 लोग थे, और आज क्लास में इस टाइम कितने लोग बैठे हैं? 13। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? आपको लगता है कि आपको अल्लाह ने मुंतखब नहीं किया हुआ, जबरदस्ती धक्का दे के बिठाया हुआ है? ऐसे नहीं है, आप मुंतखब हैं। अपने मुंतखब किए जाने की कदर करें, अपने लिए दुआ करें, क्लास वालों के लिए दुआ करें, और रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ कसरत से पढ़ा करें। और जो आपके साथ दूसरे होमवर्क्स हैं, गूगल वाले होमवर्क या वर्कबुक का काम, प्लीज 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 उसको साथ साथ करें। कहीं पे मुश्किल आती है आप हमसे पूछें, जो AQTs के नाम दिए गए हैं असिस्टेंट कुरान टीचर्स के, आप उनसे हेल्प लें, मुझसे लें, वॉइस मैसेज कर दें, टेक्स्ट मैसेज कर दें। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर जवाब दूंगी इंशाल्लाह। तो लेकिन ये कि अपना काम साथ साथ करें ताकि आप कुरान को तरतीब के साथ सीखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।